محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی وی ہوم کی یہ سعادت ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے پروگرامز کا ایک سلسلہ شروع کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی کے تمام معاملات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین مثال بنا کے اس دنیا میں بھیجا، اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین مثال ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں، مختلف کاموں میں رہنمائی کے محتاج رہتے ہیں۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں رہنمائی نہ مل رہی ہو۔ آپ کے بے شمار تعارف ہیں، ہر تعارف باکمال ہے، لیکن نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام جو سب سے بڑا تعارف اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ ہے معلم انسانیت۔ ویسے بھی معاشرے میں معلم کا مرتبہ اور مقام دیگر تمام شعبوں کے مقابلے میں اور ان شعبوں میں کام کرنے والے افراد کے مقابلے میں بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن تمام انسانوں میں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بلند مقام عطا کیا، اور ہر نبی اپنے علاقے میں، اپنے وقت میں، اپنی قوم میں ایک معلم کے طور پر بھیجا گیا۔ معلم سکھانے والا، معلم سمجھانے والا، معلم تربیت دینے والا۔ اور اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کرتے ہوئے دعائے ابراہیم کے نتیجے میں یہ فرمایا تھا کہ ہم اس قوم کی طرف ایک ایسا رسول بھیج رہے ہیں جو ان کے سامنے تیری آیات پڑھ کے سنائے گا، یعنی اللہ کی باتیں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی اور دانائی کی تعلیم دینے والا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قرار پایا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک تعارف کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور ہم بھی تعلیم کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، خصوصی طور پر جو اساتذہ ہیں، اور کسی بھی شعبے میں کسی بھی فرد یا گروہ یا جماعت کو جو کچھ بھی وہ سکھا رہے ہیں، اس اعتبار سے وہ معلم ہیں۔ آئیے آج کی اس ملاقات میں، اور جو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ سے کر رہے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم کے حوالے سے اور ایک معلم کے طور پر کیا رہنما اصول ہمیں عطا کیے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی اصول، معلم وہی شخص ہو سکتا ہے جو خود اس علم سے بہرہ مند ہو، یعنی جسے وہ خود علم آتا ہو، جو ہنر سکھانا چاہتا ہے وہ ہنر اس کو آتا ہے، جو معلومات دینا چاہتے ہیں وہ معلومات مکمل طور پر اس کے پاس موجود ہوں۔ تو اس اعتبار سے انسانی دنیا میں علم حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا اور بنیادی ذریعہ ہے وہ ہے غور و فکر۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے غور و فکر کی عبادت میں شامل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ سیرت طیبہ کا سب سے وہ پہلا باب کہ جس میں رسالت کا اعلان ہوتا ہے، وہ غار حرا میں بیٹھ کر غور و فکر کرنے کا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام 40 برس تک مختلف حوالوں سے اپنی پہچان کرواتے رہے، آپ صادق اور امین بنے، آپ بہترین انسان بن کے معاشرے میں موجود تھے، لیکن اس آخری مرحلے میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی بارش نازل ہونا تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جبل نور جسے کہا جاتا ہے وہاں کی غار ہرا میں پہنچا دیا، کیونکہ غور و فکر یہ سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ سیدنا عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تفکر ساعت خیر من عبادت لیلۃ، ایک گھڑی بھر کا سوچنا یہ رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے جو شخص کچھ دیکھتا ہے، کچھ سنتا ہے اور کسی تجربے سے گزرتا ہے، جب تک اس میں غور و فکر نہیں کرتا وہ اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ تو معلم رسالت اور معلم انسانیت نے یہ سب سے پہلی بات ہمیں سکھائی اپنے عمل کے ذریعے سے کہ تنہائی میں غور و فکر کرنا، آس پاس کی دنیا پر غور کرنا، کائنات پر غور کرنا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے دیکھ کر اس میں سے حکمتیں تلاش کرنا، یہ پہلا ذریعہ تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور اس کی طرف خود اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی رہنمائی فرمائی گئی۔ اور جو لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، ان کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ گویا کہ غور و فکر چاہے وہ کسی بھی زاویے سے ہو، یہ پہلا ذریعہ ہے۔ ایک معلم ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، کتابیں بھی، افراد بھی، حالات بھی، تجربات سے گزر کے پھر وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے۔ دوسری بات کہ معلم اس وقت پہنچتا ہے، یعنی معلم کے درجے میں کوئی شخص اس وقت پہنچتا ہے جب اسے اپنے علم پر کامل یقین اور مکمل اعتماد ہو۔ جو شخص کسی شک میں مبتلا ہے، کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے اور وہ خود ابھی تلاش کر رہا ہے، یقیناً وہ معلم کے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ معلم تو دوسروں کو سکھانے والا ہے۔ اس لیے معلم کو اپنے علم پر کامل یقین ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تعلیم کا بندوبست کیا۔ جو علم بھی آپ کو عطا کیا گیا وہ بہترین اور کامل ترین علم تھا، کسی بھی زاویے اور کسی بھی حوالے سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کا کلام سنایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، تو وہ کسی شک میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ پورے اعتماد اور کامل یقین کے ساتھ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ اے لوگو، میرے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آیا ہے، اور اس اللہ کے فرشتے نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم ایک اللہ کی بندگی کرو، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کو جب مرنا ہے تو انسانوں کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ توحید کا اور آخرت کا جو پہلا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا، وہ کامل اعتماد اور پورے ایمان اور یقین کے ساتھ لوگوں کو بتایا۔ گویا کہ معلم کو جو پڑھانا ہے اس کے بارے میں اپنے طور پر مکمل تحقیق اور غور و فکر اور جو بھی سورسز ہو سکتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے علم پر اعتماد قائم کرنا چاہیے، تاکہ وہ اعتماد کے ساتھ لوگوں کو، اپنے طلباء کو وہ چیز پہنچا سکے۔ دوسری بات، معلم جو ہے وہ چند معلومات پر اپنے آپ کو کافی نہیں سمجھتا یا روکتا نہیں ہے، اس کا علم مسلسل ترقی پذیر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی، پھر دوسری وحی، اور پھر وحی کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ جو جو حالات تھے، جس طرح کی صورتحال تھی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ایک رہنمائی ملتی رہی، اور ہر رہنمائی کے ساتھ یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے آپ علیہ السلام کو بات پہنچائی گئی کہ یہ علم آپ کے پاس ایک امانت ہے، اور اس امانت کو پوری دیانت کے ساتھ آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ گویا کہ معلم کا دوسرا کام یہ ہے کہ جب اسے اپنے علم پر یقین ہو جائے تو وہ پوری دیانت کے ساتھ اس علم کو لوگوں تک پہنچائے۔ ہم ایک لفظ سنتے پڑھتے اور جانتے ہیں اور سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ آپ امین تھے، تو آپ امین صرف اس بنیاد پر نہیں تھے کہ لوگوں کی مالی امانت آپ نے لوگوں کو واپس پہنچا دی تھی، بلکہ جو سب سے بڑی امانت علم کی اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، اللہ کے رسول نے ایک ایک حرف کے ساتھ وہ لوگوں تک پہنچا دی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کا مطالعہ اگر کریں تو اللہ کی طرف سے اگر ایک حرف سکھایا گیا، اللہ نے فرمایا قاف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا قاف۔ اللہ کی طرف سے اگر 2 حرف سکھائے،
حامیم تو آپ نے لوگوں کو 2 حرف سکھا دیے. اللہ کی طرف سے اگر 3 حرف سکھائے گئے الف لام میم تو اللہ کے رسول نے وہ 3 حرف لوگوں کو سکھا دیے. یعنی ایک ایک حرف کا پورا خیال رکھا گیا. اس امانت کو زمینوں اور پہاڑوں نے اور آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم اتنا بڑا بھاری بوجھ اور اتنی بڑی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دیانت کے ساتھ اس علم کو انسانوں تک منتقل کیا. اس لیے معلم اپنے علم کو لوگوں تک منتقل کرنے میں کسی قسم کی نہ خیانت کرتا ہے نہ بخل سے کام لیتا ہے. میں نے بخل کا لفظ اس وجہ سے استعمال کیا کہ بہت سارے اساتذہ جو مختلف تعلیمی اداروں میں کام کرتے ہیں وہ اپنے اس تعلیمی کام کو، تعلیم دینے والے کام کو گھنٹوں اور منٹس کے اعتبار سے باقاعدہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں 40 منٹ پڑھانا ہے، ہمارے 40 منٹ پورے ہو گئے. معلم جب ہوتا ہے، معلم جس منصب پر سرفراز ہوتا ہے تو اسے ہر وقت معلم کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک مختلف افراد سے ملتے، قبیلوں سے ملتے، گروہوں سے ملتے، سرداروں سے، عام لوگوں سے ملتے، اور رات کے وقت بھی اگر کوئی شخص آ جاتا، کسی قبیلے کے بارے میں پتہ چلتا کہ وہ قبیلہ آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس قبیلے تک، اس جماعت تک، اس قافلے تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تیار رہتے. معلم ایک اور بھی بہت بڑا کام اسے کرنا چاہیے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ معلم اپنے طلباء کو انکریج کرتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ پوچھیں. آج کل کے دور میں بہت سارے اساتذہ اس بات سے بچتے ہیں اور اس بات کو روکتے ہیں، کبھی ڈر کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، جبکہ معلم انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سوال پر آمادہ کرتے تھے تاکہ جو چیز وہ نہیں جانتے وہ سوال کی صورت میں معلم انسانیت سے پوچھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر کے اس کی علمی کمی کو دور کریں. اس اعتبار سے معلمین کو اپنے طلباء کے حوالے سے یہ سوچنا چاہیے کہ طلباء سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور ان کے سیکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ان کا سوال ہے. ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں موجود وہ خلش کی صورتیں کہ جنہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے دور کرنا چاہتا ہے، یا وہ کچھ ابہام جس میں وہ چیزیں سمجھ نہیں پا رہا، تو وہ سوالات کے ذریعے سے باقاعدہ پوچھ سکتا ہے. اس وجہ سے اگر کسی شخص نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادب بھی سکھایا اور ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی اسے عطا فرمایا. مثلا آپ علیہ السلام بات کر رہے تھے ایک مجلس میں کہ ایک بدو آتا ہے اور بغیر کسی سلام دعا کے اچانک ایک سوال کر دیتا ہے کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا. کچھ صحابہ نے آپس میں کہا کہ شاید اللہ کے رسول کو اس کا یہ طرز اچھا نہیں لگا، اس کا یہ انداز اچھا نہیں لگا، اور کسی نے کہا کہ شاید آپ نے سنا ہی نہیں. لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی بات پوری کی اور پھر کہا کہ این السائل، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ شخص پھر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو. اس نے پھر سوال کیا کہ امانتیں ضائع ہونے لگیں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ جب معاملات اور کام جو ہے وہ نااہل افراد کے سپرد کیے جانے لگیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو. اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کو دبایا نہیں، اسے ڈانٹا نہیں، لیکن اپنی بات پوری کرنے کے بعد باقاعدہ یہ ادب بھی سکھا دیا کہ جب کوئی بات کر رہا ہو اور کوئی پوچھنا چاہے تو اس کی بات کے مکمل ہونے کا انتظار کرے. اور معلم پھر سوال کرنے والے کو انکریج کرتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے کہ کیا سوال تم نے کیا تھا؟ بارہا ایسے موقع آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خود سوال پر اکسایا، انہیں ابھارا تاکہ ان کے اندر کی خلش ختم ہو جائے. معلم انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جنہیں ہم آج کے دور میں مختلف وسائل استعمال کرتے ہیں، جیسے میڈیا ایک وسیلہ ہے، جیسے اور بہت ساری چیزیں ایک وسیلہ ہیں. تو اس زمانے میں کہ جب اس طرح کی کوئی ایجادات کی صورت نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ عملی مثالیں دے کر
لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ مثلاً ایک بار آپ نے خزاں رسیدہ ٹہنی کسی درخت کی وہ اٹھائی پکڑی اور اسے جھٹکا دے کر اسے ہلایا، اس کے سارے پتے جو ہے وہ جھڑ گئے، ختم ہو گئے اور وہ ٹہنی جو ہے وہ بالکل برہنہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب کوئی مومن نماز کے لیے وضو کرتا ہے اس نیت سے کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس چھڑی کے سارے پتے جھڑ گئے ہیں۔ کبھی آپ اور بہت ساری مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھایا کرتے۔ مثلاً ایک بار آپ علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ دیکھو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اچھے لوگوں کی صحبت ایسی ہے کہ جیسے کوئی عطر فروش ہے جو خوشبو بیچتا ہے، اگر تم اس کی مجلس میں بیٹھو گے تو چاہے وہاں سے خوشبو اور عطر نہ بھی خریدو، تب بھی کم از کم تمہیں اس کی خوشبو پہنچے گی اور تمہیں ایک مسرت اور خوشی ملے گی۔ اس کے مقابلے میں جو بری صحبت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص بھٹی کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہو، چاہے اس بھٹی کے چلانے والے نے اسے براہ راست کوئی نقصان نہ بھی پہنچایا ہو، تب بھی اس آگ کا دھواں، اس کی چنگاریاں اسے کچھ نہ کچھ تو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس لیے اچھی صحبت جو ہے وہ عطر فروش کی طرح ہوتی ہے کہ آدمی اس کی خوشبو حاصل کرتا ہے اور ایک خوشی اسے میسر آتی ہے، اور بری صحبت وہ آگ دھونکنے والے اور بھٹی جلانے والے کی طرح ہے کہ جس کا دھواں اور جس کی چنگاریاں نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس کے علاوہ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی بات بتائی تو انسانوں کی عقل کے مطابق، یعنی جس طرح کا فرد ہے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ مثلاً اگر کوئی شخص صحرائی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، ایک عام سادہ سا آدمی ہے اور اس نے آ کے اللہ کے رسول سے سوال کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے اسے سادہ سا جواب دے دیا۔ مثلاً ایک شخص بدو آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کرو اور آخرت پر یقین مانو۔ قرآن مجید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایمانیات کا تذکرہ کیا، پھر کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، اور اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کر لو، اور جب رمضان آئے تو روزے رکھ لیا کرو، اور اگر استطاعت ہو یعنی طاقت ہو تو حج کر لیا کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اسلام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ اسلام ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ان کاموں کے علاوہ ذرا بھی اور اضافہ نہیں کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، بس یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا اور اس نے ایمان کے ساتھ ساتھ ان عبادات کا بھی خیال رکھا تو یہ شخص جنت میں جائے گا۔ یہ ایک عام آدمی کا سوال تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں جب معاذ ابن جبل وہ سوال کرتے ہیں تو وہ تو ایک پڑھے لکھے سمجھدار زیرک انسان تھے۔ انہیں جب یمن کا گورنر بنایا گیا اور وہاں کا والی بنایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تفصیل انہیں عطا کرتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ گویا کہ معلم جو ہے وہ سائل کو دیکھ کر اس کی عقل کے مطابق، اس کے حالات کے مطابق پھر وہ اس کو سکھاتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص آتا ہے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ اور عطا فرمائیے۔ آپ پھر فرماتے ہیں غصہ مت کیا کرو۔ پھر اور اس نے جب کہا کہ مجھے اور نصیحت فرمائیے تو آپ نے پھر کہا کہ غصہ مت کیا کرو۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، معلم انسانیت نے، اس شخص کے اندر اس خرابی کو بھانپ لیا تھا، دیکھ لیا تھا، اس لیے اسے اس خرابی سے دور کرنے کے لیے بار بار ایک ہی بات سمجھائی اور اسے باقاعدہ تعلیم دے کر اس بری عادت سے بچانے کی آپ علیہ السلام نے کوشش کی۔ لیکن جب ابو ذر غفاری سوال کرتے ہیں، ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، چوتھا سوال، کوئی 10-15 سوال مسلسل ایک ہی مجلس میں جناب ابو ذر غفاری کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیتے رہے۔ معلم اور تعلیم کے شعبے میں ایک بات اور بطور خاص ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے اساتذہ بعض اوقات اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اگر کسی طالب علم نے ان سے سوال کیا تو جواب آتا ہے یا نہیں آتا انہوں نے لازماً کچھ نہ کچھ اسے بتانا ہے۔
چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ بتا دیں، جبکہ معلم انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا ایسا ہوا، حالانکہ وہ رسول تھے، اللہ کی طرف سے باقاعدہ ان کی تعلیم کا اور ان کو سکھانے کا بندوبست کیا گیا تھا، لیکن اس موقع پر بھی اگر کبھی کوئی ایسا سوال آپ علیہ السلام سے کیا گیا اور آپ علیہ السلام کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، تو آپ نے کبھی اس بات کو پریشانی کا ذریعہ نہیں بنایا، اور نہ ہی یہ محسوس کیا کہ اب میں اس کو جواب نہیں دوں گا تو یہ کیا سمجھے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے پورے اعتماد کے ساتھ اس سائل سے یہ کہا کہ انتظار کرو، جب اللہ کی طرف سے وحی آ جائے گی تو پھر میں تمہیں بتا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ایک خاص انداز کا معاملہ اس بنیاد پر بھی تھا کہ اللہ کے رسول کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی وحی کا انتظار کیا کرتے تھے، وحی آ جاتی تو جواب دے دیتے۔ لیکن آپ کی اس بات سے یا آپ کے اس طرز عمل سے عام معلمین کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کا جواب نہیں آتا تو باقاعدہ اس کی تحقیق کرنے کے لیے اجازت طلب کرے، وقت اور مہلت طلب کرے، اور کہا کہ تم بھی پڑھو، میں بھی دیکھتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ گویا کہ جب بھی کسی طالب علم کو، کسی سائل کو کوئی بات بتانی ہے تو پورے یقین کے ساتھ، اگر نہیں پتہ تو انتظار کیا جائے، نہیں پتہ تو معلومات اکٹھی کی جائیں، نہیں پتہ تو مشورہ کیا جائے، اور اس کے بعد وہ صحیح بات لوگوں تک منتقل کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بس جو من میں آیا وہ کہہ دیا اور کہا کہ میں تو استاد ہوں، اور اگر کسی نے انکار کر دیا اور کہا کہ تمہاری بات تو ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس پر چڑھ دوڑے کہ میری استاد ہونے کے ناطے سے تم نے شک کیا ہے مجھ پر۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا، آپ کا کردار نہیں تھا۔ کامل یقین کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھاتے بھی تھے اور حالات کے مطابق بتاتے تھے، اور اگر کسی بات کا علم نہ ہوتا اس موقع پر، جیسے لوگوں نے مال غنیمت کے بارے میں پوچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وحی آئے گی تو بتا دوں گا۔ روح کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا کہ وحی آئے گی تو بتا دوں گا۔ اس اعتبار سے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمایا کرتے تھے، اور جب وہ انتظار کی صورت میں وحی آ جاتی تو لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے معلم کو بھی یہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ اور آخری بات کہ علم کبھی رکتا نہیں ہے، علم مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ جو بھی سیکھنے والا ہے اس سے زیادہ بڑے سیکھنے والے سے اس کے پاس جانا چاہیے اور اس سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، یعنی ہر ایک شخص جس کے پاس دانش اور حکمت اور دانائی اور تجربہ ہے، اس سے بھی زیادہ جاننے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، اور اس سے اپنے سے زیادہ جاننے والوں سے رابطہ رکھنا چاہیے، اور اس سے سیکھ کر اپنے سے کم درجے والوں کو یا اپنے طلبہ اور سائلین کو وہ علم پہنچانا چاہیے۔ تعلیم ایک بہت ہی مقدس شعبہ ہے، اور معلمین کو یہ مقدس کام پوری دیانت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔